مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے، یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، پیسے آپ سے کسی کو برے لگتے ہیں؟ اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے، جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے، لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملار جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لیا، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دے۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھجکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھجکتے ہی رہتے ہیں، کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا، 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے، اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی،
एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना, तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता था, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था, मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग। तातारी बादशाह काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत करते हैं, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन में पहली बार। और मेरे रसा फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद की गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पर रखा तो मैंने कहा पानी खवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, खवा रहना ये मर जाया करते हैं लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है, फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी,
ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ احسار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ شریف پھر آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا امت کو، فرمایا کہ دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، میں مانتا ہی نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے، آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن، کون؟ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری۔ یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے بیماری آتی نہیں، اونگ نیند نہیں آتی، میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا، تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا۔ میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ، یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے۔ یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے۔ میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا۔ مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا، انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا، انگلی کی درد ہے، انگلی جانے اس کا کام جانے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چاہے ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، انگلی کا کام ہے انگلی جائے، ایسے ہی ہے نا۔ دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں کو تڑپوں، انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے۔ ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے، دکان کہتا ہے میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی، زبان کہتی ہے میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔ پیر احتجاج کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، میں کچھ اگر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی، انگلی کو درد ہے انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔
بھئی میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے، تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ایک جان ہے نا، درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے، پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ، اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، آپ کی صوبائی اسمبلی میں اس موضوع پہ بولی، آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے، ہم تو اپنی اپنی سیاست سے اپنے اپنے تماشے اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں، میں خبردار تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے، گھر کی جنگ سے نکل آ، اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ، اب اسلام کو تیری حاجت ہے۔ اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل کر بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو۔ تو جس کو چھٹی ہو جائے تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑھتا، ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں رہتا، بھاگ جا، وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا، کیونکہ بیچارے کو تو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی، سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھے وہ جو بیداری ہے، وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ، وہ جو قومیت کی سوچ ہے، وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے، وہ تو اندر اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی تگودو چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھا، یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے اس محلے تو کہ اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے، بڑی سوچ کی بات سنیے۔ صلاح الدین ایوبی، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چڑی ہے، یہ مطلب ہی کوئی نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے، میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا، تو میں معذور ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو، تڑپنے تو دو، آہیں تو بہانے دو، سسکیاں تو لینے دو، مار کھائیے تو تڑپنے تو دو،
وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی. معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن پر دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے. افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی، پھر وہ لیبیا میں بھی لگی، پھر وہ مصر میں بھی لگی، پھر وہ یمن میں بھی لگی، سعودی عرب میں دھماکے ہوئے. میرا دل تڑپا ہے، مجھے پریشانی ہوئی. میں بچے پاس تھے، میں بڑا ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے. ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے، یار وہاں سکون ہے، وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں بھی فساد ہونے لگا، وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے. لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجھے گی. جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا، ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا، ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا، تب یہ آگ بجھے گی. ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کرے، نظریہ بڑا کرے، ملت کی بات کرے، مسلمان ہو کے سوچے، مسلمان ہو کے سوچے. خدا را نکلے یہ گھر کے جھگڑوں سے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرے، بڑی سوچ آپ بنائیں. جب دوستیاں لگائیں، جرانے لگائیں، کہ چھوٹے موٹے حساب سے بچیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. اور بلیا یاری سوچ کے لائی، یارا نال حساب نہیں ہوندے. پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے باہر. بلیا یاری سوچ کے لائیں، یارا نال صاحب نہیں ہوندے. پھر ذرا بڑا ذہن کرے، چھوڑے اپنے حساب. یبصرون علی انفسہم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. پھر حساب کتاب سے نکلے. پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ایک امام علی مقام، کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے، لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے. آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے، تو اکیلا تو کھڑا ہو. یہ نہ کہا کر چھوٹی سی مسجد ہے، ایک کونا کا کھڑکاوا، مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا. ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے، پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی. ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا. گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا. اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا. پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا 70,000 آدمی قتل ہوا. صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے. جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں. مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے. صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا، جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ کھلانے والے. غوث اعظم جیلانی کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم. دیکھیں نا، علم دین شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا، ختم دلانے والا تھا. عامر چیمہ شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا. یہ نعتیں وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی ہے، جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد، چند سالوں میں نکلو مدد کرے. انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کر دی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی. چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا. صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا ہے. چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی. اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں،
اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوست یہ اسلام ہے، اس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا۔ اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے، برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے۔ میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر، اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما۔ یہ دعا تو میرے دوستوں ضرور کیا کرو، سوچ بڑی کریں، جب بھی آپ بولیں، جب بھی آپ لکھیں، جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں، بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کی بات کریں، اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں، پہلے اسلام کی بات کریں، بڑی بات کریں، بڑے حوصلے کی بات کریں، پھر اسلام کو قوت ملے گی، پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی۔ اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ محبوب ملے، حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے، متھا گھسا گھسا کے کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟
हुजूर उम्मत से काम, ये उम्मत की ड्यूटी है, वो निकले हिफाजत करे, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बाइख्तियार, अल्लाह तो 5-5 हजार फरिश्ते बदर में नाज़िल कर रहा है अपने नबी की मदद के लिए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुल्तान खुश हो गए, कहते उठा, बड़े तोहफे, बड़े तोहफे, बड़ा कुछ इकट्ठा किया, बड़ा लंबा लश्कर तैयार किया, 16 दिन का मुसलसल सफर करके मदीने पहुंचा। गवर्नर मदीना को कहा कि सारे मदीने वालों के लिए मैं तोहफे लाया हूं, सबको बुलाओ। ये तवज्जो करनी है आपने, इस वाक़े के पहलू में हर चीज आ जाएगी, हर चीज। बुलाया, सारे मदीने के लोग आए तोहफे लेने, सबको तोहफे दिए। सुल्तान ने पूछा को रह तो नहीं गया? निकल जी 2 हाजी नमाजी रह गए। कौन? 2 बहुत बड़े मुजाहिद रह गए, बहुत बड़े मुजाहिद, जिहाद ही जिहाद, बहुत बड़े सिपा सालार मुजाहिद 2 रह गए, हाजी नमाजी परहेजगार सूफी रह गए 2। कौन से? उन्होंने कहा किसी और इलाके से आए हैं, दाढ़ी भी ज्यादा है, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, सारी रात जो है वो इबादत में रहते हैं, रोजा रखते हैं, बस जोर के बाद हुजरे से निकलते हैं, सिर्फ जोर के बाद। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले। रियाज आपको बस मैंने वो शेर पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे साथी कहते हैं कि कम पढ़ा करें, कुछ साथी कहते हैं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब तो कह गए ना, उनको तो नहीं ना कोई रोक सकता कि आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, है ना जी। सबसे ज्यादा आज भी वही कराते हैं, ट्रेन के भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, लश्कर भी उनके पास है सबसे ज्यादा, लेकिन आज भी कीती जाते हो तो नाल लहू भी पीती जाते हो, तो खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं है नी टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सी बुल्ले नूहे की कुछ कीती जाते हो। इतना खतरनाक मंसूबा, इतना खतरनाक। सुल्तान से कहने लगे जी वो जोर के बाद निकलते उजरे से और सदका खैरात करके फिर उजरे में चले जाते हैं। सुल्तान कहने लगा मिलाओ तो सही, जो बंदे गए वो भी बड़े बादब गए, कहा जनाब आपको बुला रहे हैं, इसलिए कि मदरसा ही बहुत बड़ा है, इनका तरीका ही बहुत बड़ा है, क्या बात है। बुला के लाए, सुल्तान ने देखा तो सुल्तान की आंखें खुल गई, कहने लगे ये तो वो 2 हैं जो मुझे हुजूर ने ख्वाब में दिखाए हैं। नबी पाक ने, ये 400 साल पहले मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं, ये तो हुजूर ने मुझे ख्वाब में दिखाए, ये तो वो है। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूं हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, अल्लाह जानता है, बड़ी जल्दी मर जाना है। हाँ, कुछ लोग ज्यादती करते हैं दीन के मामला, मेरी सरकार के बारे में ज्यादती करते हैं तो उनसे दिल भर जाता है, उनसे तकलीफ पहुंचती है, उनसे अजियत होती है, वरना खून के आंसू दिल रोता है। उम्मत को एक होना चाहिए, उम्मत को, लेकिन उम्मत उस वक्त एक होगी जब नबी पाक के गुंबद के साये में एक होगी, जब रसूलुल्लाह के गुंबद की हरियाली में उम्मत एक होगी। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम, ये तो 2 मुझे हुजूर ने दिखाए हैं। सुल्तान कहने लगा बांधो जरा कस के इन्हें, इनके घर की तलाशी लेनी है। उनको बांध के सुल्तान घर गए तो घर के अंदर कुछ भी नहीं, बस सदका खैरात का सामान है, कुरान पाक है, किताबें हैं, तफसीरें। जब उठाई ना चटाई तो नीचे सुरंग निकली हुई है, जब उसके अंदर लोग गए तो वो सुरंग हुजूर के रोजे तक पहुंची हुई है। तो किस इरादे से आए? सुल्तान ने जाके तलवार थामी, कहा तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा, बताओ कैसे आए हो। तो उन्होंने कहा हम तो ईसाई हैं, हमें ईसाइयों ने भेजा है और हम इस इरादे से आए हैं कि हम हुजूर के जिस्म अक़दस को निकालेंगे, किसी और जगह ले जाएंगे। सुल्तान ने बात सुनी तो चीख निकली, अल्लाहु अकबर का। उसने कहा ईसाइयों ने क्या समझा है, रसूलुल्लाह के गुलाम मर गए, तुमने क्या समझा है नारा रिसालत की आवाज कमजोर हो गई है, तुमने क्या समझा है दुरूद और सलाम के सौते खुश्क हो गए हैं, तुमने क्या समझा है मदीने पर जान देने वाले कोई नहीं। आपने फरमाया साजिश करते हो बेईमानो, अंदर छुप के वार करते हो, ताकत है तो सामने आओ। मुसलमानों का एक एक बच्चा मदीने की हुर्मत पर कुर्बान हो जाएगा, मदीना मुनव्वरा के हुर्मत पर मुसलमान अपनी तजिया बखेर देंगे, औलादे कुर्बान कर देंगे, लेकिन किसी काफिर को भी रसूलुल्लाह की बेअदबी की इजाजत कभी नहीं देंगे। सुल्तान ने पकड़ा, कत्ल किया, फिर सुल्तान ने उनको काटा, आग में जलाया और फरमाया मुसलमानों हर
حاجی نمازی دیکھ کر اور دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے تھے، معاذ اللہ تعالی۔ لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونک آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ ہم ہر خارجی، ہر ناسبی، ہر رافضی کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے، اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کا پیغام ہے، وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے۔ نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے، کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ، پر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کو شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزے کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے کہ مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا۔